ہم بات کریں گے غزہ صورتحال کی، خاص طور پہ کل جو استنبول میں وزرائے خارجہ اجلاس ہوا اور اس حوالے سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وہاں موجود تھے۔ غزہ میں جاری امن معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح کر دیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ اور اس مشترکہ اعلامیہ کی روشنی میں اسحاق ڈار نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور انتظامی اختیار کے مطالبے کی بھرپور حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے نظم و نسق کا اختیار مقامی فلسطینی اتھارٹی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ وہ جوائنٹ ڈکلیریشن بھی اب آ چکا ہے اور اس میں بھی کم و بیش وہی مطالبات ہیں جو اس سے پہلے بھی دہرائے جا چکے ہیں۔ تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی سید محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب صبح بخیر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، اٹس اے پلیزر اگین ٹو ہوسٹ یو آن دا شو۔ اچھا تو سر کل جو جوائنٹ ڈکلیریشن آیا ہے، ہاؤ سیٹسفائیڈ یو آر ود دیٹ؟ کچھ پرانی باتیں ہیں، کیا کچھ نیا ہے اس میں؟ نہیں، میرے خیال میں نیا تو ہے دو تین اعتبار سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو اہم ترین مسلم دنیا کے ممالک ہیں اور عرب دنیا کے ممالک ہیں، ان کی مشترکہ جو سوچ ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے، اس کی یہ دستاویز جو ہے ترجمانی کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کا جو 20 نکاتی امن منصوبہ تھا، اسی کے روشنی میں پرامن اور عالمی قانون کے مطابق جو مسئلہ فلسطین کے حل اور جو وہاں پہ نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اس کے خاتمے کے لیے ایک جامع جو ایک سفارتی کوشش ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تمام ممالک سمجھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیک ہولڈر ہے اس مسئلے میں، وہ خود فلسطینی عوام ہے۔ تو ان کی خواہش اور ان کی جو کنسرنز ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ تو اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسرائیل بدستور جو ہے وہ بمباری اور نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایک جانب جنگ بندی کی بات تو کی جاتی ہے، اور لیکن صدر ٹرمپ نے بھی آپ نے دیکھا کہ تشویش کا اظہار کیا ہے اس بات پہ کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے اور ہتھیاروں کو روک نہیں رہا ہے۔ تو یہ تشویش اور کنسرن ڈیفینیٹلی یہ جو 8 ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہی ہے کہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا حل جو ہے وہ فلسطینی عوام اور ان کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو بھی اس حوالے سے عالمی طاقتیں یا عالمی برادری جو کوششیں کر رہی ہے، پاکستان اس میں ایک بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن جو مسئلہ فلسطین کا حل ہے وہ ڈیفینیٹلی فلسطینی عوام کی مدد کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اگر کوئی امن کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور تو سب سے امپورٹنٹ چیز سیز فائر کا ہونا ہے۔ ان کے لیے جو انسانی ضرورت کی تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ ادویات ہوں، خوراک ہو، پانی ہو، ٹریول ہو، اس کی آزادیاں جو ہے جو اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے، اس کی بھی فی الفور فراہمی میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ علی صاحب، جب بھی ہم یہ لفظ کہتے ہیں سیز فائر، اٹ گیوز می ایک امیج یہ آتا ہے کہ سیز فائر از بٹوین دا 2 پارٹیز۔ یہ تو یہاں 2 پارٹیز بھی نہیں ہیں، اگلے بیچارے ان کو تو بالکل ختم تباہ برباد کر دیا ہے۔ اب ایسے میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کل جب گفتگو ہوئی صحافیوں کی ڈی جی ایس پی آر سے بھی اس امن فورس کے معاملے پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت یا پارلیمان فیصلہ کرے گی وی ول فالو سوٹ، اور اعزاز کی بات ہوگی اگر پاکستانی دستے کو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو امن فورس بنائی جائے گی اور اسرائیل کسی بھی طور پہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، سو ایک طرف اسرائیل کی بیلیجرنس ہے، ایک طرف اس کی ڈھٹائی ہے، دوسری طرف یہ تجاویز ہیں۔ کیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ میں صرف ایک پکچر پینٹ کر رہا ہوں اپنے کینوس پہ، اور وہ یہ کہ ایک امن فورس وہاں پر ہے اور اسرائیل رک نہیں رہا ہے۔ What will happen then؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 پہلو اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ سیز فائر ہے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں سے اسرائیلی افواج کا انخلا جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر جس طرح میں نے کہا کہ تمام انسانی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان کی رسد جو ہے بلا روک ٹوک جو ہے مسلسل بحال کی جائے۔
اور پھر چوتھا پہلو جو ہے وہ ریکنسٹرکشن یا تعمیر نو کا آغاز ہے. تو یہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا بڑا اہم رول ہوگا اس پورے منصوبے میں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے ابھی تک اس نے کوئی اس بات کی کمٹمنٹ یا گارنٹی نہیں دی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں سے جو ہے دستبردار ہوگا یا وہاں سے افواج کا انخلا مقبوضہ علاقوں سے نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ دیرپا امن اور انسانی حقوق کی بحالی اور تمام رسد کی ریوائیول اور ریکنسٹرکشن کا جو پروسیس ہے اس کے شروع ہونے کے امکانات جو ہیں وہ کم ہیں. اچھا، اب ایسے میں یہ ایک اور گفتگو ہوئی، اس میں تجاویز آئیں، ہم کب تک ان تجاویز اور گفتگو کی حد تک رہیں گے؟ obviously ٹرمپ کا 20 نکاتی پلان اینڈ وہ آیا اینڈ ایوری ون واز ہیپی، بٹ دا تھنگ از کہ وہ چیزیں رک نہیں رہی ہیں. اب معاملہ جو آ گیا ہے علی صاحب وہ یہ آ گیا ہے کہ لاشوں کا جو تبادلہ ہے اب اس پہ چیزیں آ گئی ہیں. آئی ایم کپلنگ مائی آرگومنٹ وتھ دی اسٹیٹمنٹس فرام دی اسرائیلی پارلیمنٹ اینڈ آل. جس طریقے کا ان کا موڈ ہے، ایک ان میں سے اٹھ کے کہتا ہے ان کا وزیر کہ سارے اپنے قیدی واپس لو، ساری لاشیں واپس لو، دوبارہ بمبارڈمنٹ شروع کر دو. اگلا وزیر ان کا کہتا ہے کہ ہم یہ صلح کر ہی کیوں رہے ہیں. تو اس ایشو کے ساتھ ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں جی، 4 چیزیں بالکل واضح ہیں. اس میں 2 کام جو ہیں مسلم اور عرب دنیا کے کرنے کے ہیں، اور 2 چیزیں جو ہیں اسرائیل اور امریکہ کے کرنے کے ہیں. اور یہ جس طرح کہا جاتا ہے تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. تو پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ امریکہ اور اسرائیل سے یہ ہے کہ وہ دیرپا جنگ بندی اور نسل کشی جو ہے اس کے خاتمے کو یقینی بنائے. نمبر 1 یعنی کہ وائلنس ختم ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں سے اسرائیلی افواج جو ہیں ان کا انخلا یقینی بنایا جائے. یہ 2 کام امریکہ اور اسرائیل نے انشور کرنے ہیں. تو پھر تیسرا اور چوتھا کام کسی انسانی رسد اور ریکنسٹرکشن کا پروسیس مسلم دنیا اور عرب دنیا مل کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے شروع کرے گی. لیکن جب تک یہ پہلی 2 ریکوائرمنٹس امریکہ اور اسرائیل پوری نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت پسندانہ بات نہیں ہوگی کہ ایک ڈیوریبل پیس ریٹرن کرے، وہاں پہ ریوائیول ہو تمام انسانی ضروریات کی چیزوں کی سپلائی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ریکنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس اعلامیے میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل سے کہ وہ اپنی 2 کمٹمنٹس پوری کرے تاکہ مسلم اور عرب دنیا بھی ہمارے فلسطینیوں کی محفوظ بالکل ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.